شریر کا رخ چینج کر دیں گے، نہیں تو دعا کر دیں گے سال بھر یہی کام کرو. ذرا مسکرا کے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے. جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے. ہم سنیوں کا بیڑا پار ہے. سبحان اللہ. اللہ کا شکر ہے یہ نعرہ ہم ہی لگاتے ہیں. اب جن کو تکلیف ہوتی ہے وہ گھر میں رہے، ان سے کوئی تکلیف ہی ہماری نہیں، چونکہ ہمارا ان کا کوئی میل ہی نہیں، ہمارا ان کا کوئی سمبند ہی نہیں. ہم جنت میں جائیں گے وہ مار کھانے سے فرصت نہیں. سبحان اللہ. ہم پل صراط پہ چلیں گے تو ہمارے آقا، ہم جب پل صراط پہ چلیں گے تو جبرائیل کی آواز آئے گی پل سے اتارو راہے گزر کو خبر نہ ہو. جبرائیل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. میرے آقا سجدے میں سر رکھ کے کہیں گے رب سلم امتی، رب سلم امتی. آواز آئے گی مصطفیٰ سر کو اٹھاؤ. میرے آقا کہیں گے اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ جو دل سے کلمہ پڑھ لیا ہے جنت میں نہ چلا جائے. محمد کا سر نہیں اٹھے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. مسلک اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے. اب قرآن پڑھتے ہیں اس وقت ماشاءاللہ. اب تو بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ انگلش میں پڑھتے ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہندی میں پڑھ کے ہم آجرت ہو جائیں. تو جو لوگ ہندی میں پڑھتے ہیں وہ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین. ہاں کچھ لوگ انگلش میں پڑھیں گے تو خود اور. لیکن قرآن اکثر لوگ پڑھتے ہیں. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں کسی مذہب کا ذکر نہیں ہے. اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام. اس کے علاوہ سوانم سواہا. نیک عمل کیے تو جنت میں نہیں تو جہنم. ماں باپ کو تکلیف کھاؤ تو مار کھانے سے فرصت نہیں. یہاں تو سماج والے ڈر سے نہیں کہیں گے، لیکن قبر میں کون بچائے گا؟ اسلام کے قرآن میں کسی اور مذہب کی تعریف نہیں ہے، لیکن باب اسلام تو کتنا خوبصورت ہے. رگ وید، اتھر وید، اجر وید، شام وید، بھوش پران، بھوشن پران، شریمد بھاگوت پران، بھگوت پران، اسکند پران، مرکنڈیہ پران، سگرام پران، گیتا، بائبل. جتنی بھی دنیا کی دھارم ہے ان دھرموں کی دھارمک کتابیں پڑھو تو اس میں اسلام کی بڑائی موجود ہے، اسلام کی حقانیت موجود ہے. اب اسلام کا سب سے پہلا سنویدھان، اسلام کا سب سے پہلا قانون کیا ہے؟ تو اب قاری راغب صاحب سے پوچھو تو کہو گے اسلام کا سب سے پہلا سنویدھان یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. جس کو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ذرا سب لوگ کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے. پہلے میں پڑھوں گا اس کے بعد پڑھیے گا لا الہ الا اللہ. بس اتنی تیز آواز لگتا ہے پورا امیر بہار سن لیا ہوگا. بھئی آپ کلمہ پڑھو. کلمے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 12,000 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اور جیسے ہی محمد رسول اللہ پڑھا 12,000 نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں. بے شک. سبحان اللہ. تو کلمہ پڑھنے میں گھبرانا نہیں چاہیے. اور ہماری ماں بہنیں بھی پڑھیں. مشکل سے 10-12 عورتیں بھی ہماری بیٹھی ہیں. یہ ٹھیک ہو جائے تو پورا محلہ ٹھیک ہو جائے.
اس لیے کہ اگر یہ گالی دیتی ہے نا تو ایک سانس میں 7 خاندان صاف. محلے میں اگر کہیں لڑائی ہو تو سمجھ لینا کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہے. 2 بھائی میں لڑانا ہو تو 2 عورتوں کو ذرا سمجھا دو ٹھیک سے. ہفتے 2 ہفتے میں گھر الگ ہو جائے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں نا یہ انہی ماؤں کی پیٹ کی برکت ہے. آج جو ہمارے زبان پہ کلمہ طیبہ ہے کہ انہی ماؤں نے اپنی گود میں لوڑیاں لے کے سنائی کہ اے بیٹا تو سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی پڑھتے پڑھتے. لیکن یہ میری ماں بہنوں شفیق اللہ کا جملہ یاد کر لو, ہو سکتا ہے زندگی میں کام آ جائے. اب وقت آ گیا ہے, اب تو بیدار ہو جا, اس لیے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تیرے پیٹ سے حسین کا غلام پیدا ہو. وقت آ گیا ہے کہ تیرے پیٹ سے محمد ابن قاسم پیدا ہو. اب وقت آ گیا ہے کہ تیرے پیٹ سے صلاح الدین ایوبی پیدا ہو. اب وقت آ گیا ہے کہ تیرے پیٹ سے خواجہ غریب نواز کا غلام پیدا ہو. اب وقت آ گیا ہے کہ تیرے پیٹ سے محبوب الہی کا کوئی شہزادہ جاننے والا پیدا ہو جائے. اس کے لیے ضروری ہے پہلے کی ماں اور آج کی ماں. پہلے کی ماں تھی, اپنے بچے کو نہلاتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی, بچوں کو دودھ پلاتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی, بچے کو کنگھا کرتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی, بچے کو کھانا کھلاتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی, روٹی پکاتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی, سالن بناتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی, سوتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی, جاگتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی. کوئی پوچھتا ماں اتنا قرآن کیوں پڑھتی ہو تو ماں جواب دیتی بیٹا اس لیے قرآن پڑھتی ہو کہ اگر کوئی یزیدی طاقت قرآن کو مٹانا چاہے تو میرا بیٹا حسین کا غلام بن کے اپنی گردنیں کٹا دے گا, قرآن کی عظمت کو مٹنے نہیں دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. ذرا زور سے بول دو, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور زور سے. سبحان اللہ. جتنے لوگ قرآن بچانا چاہتے ہیں وہ دونوں ہاتھ لہرا کے بولو عصمت قرآن. جب تک میں ہاتھ نہیں گراؤں گا کوئی نہیں گرائیے گا. اے مولا جتنے لوگ ہاتھ اٹھائے ہیں ان کے ہاتھوں میں حسین کی ایسی طاقت عطا فرمائے کہ یہ گردنیں کٹا دے لیکن قرآن کی عظمت کو کوئی مٹا نہ سکے. ذرا دونوں ہاتھ لہرا کے بولو عصمت قرآن, عصمت قرآن, مذہب اسلام. اس لیے کلمہ پڑھیے, اس سے دل کی صفائی ہوتی ہے. پہلے میں پڑھوں گا اس کے بعد پڑھیے گا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ. یہ اسلام کا پوتر کلمہ ہے. پڑھے اسلام میں داخل ہو گئے. اب اس کے بعد اسلام کا حکم نافذ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. آج جو لوگ 360 خداؤں کی پوجا کرتے ان سے پوچھو تو کہے گا ایکم بروم دھیپیے ناشتے نینا ناشتے ایکم ایوم مدھوتیم ندرسپریتی بوشتی اندرم مترم مرور وگنی باہو ایتو دیپیہ سکنو گرودمانم ایکم جدی بڑا باہوتا اوزن گرم امام بہت رشوارما. اے لوگوں اس سمپن برامنڈ کا رچنا کرنے والا, سنسار کا بنانے والا ایک ہے. دھیتیے ناشتے دوسرا نہیں ہے, نینا ناشتے کنچن دوسرا کبھی ہو ہی نہیں سکتا. ایکم ایوم مدھوتیم وہ ایک ہے, ایک ہی رہے گا. تو پنڈت صاحب کہتے ہیں دس پریتی بوشتی, ہم ایسے مالک کے بھکت ہے جو نراکار ہے جس کا کوئی آکار ہی نہیں ہے. اب پورے وشو میں پوری دنیا میں اس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے اور اس کے جیسا کوئی پیدا ہو ہی نہیں سکتا. بے شک بے شک. آپ پورے ایمانداری سے بتاؤ آپ کے سماج میں 7 نمبر گلی میں کسی کے یہاں ایسا بچہ پیدا ہوا ہو جس کے پاس ہاتھ بھی نہیں, پیر بھی نہیں, ماتھا بھی نہیں, چہرہ بھی نہیں, پیٹ بھی نہیں, پیڑ بھی نہیں, اور وہ روڈ پہ نعرہ لگا رہا ہو بیٹا بیٹا بیٹا, تو قاری علامہ مفتی فاقہ صاحب کہیں گے شفیق اللہ بھائی اس کے دماغ کا اس کو ڈھیلا ہو گیا, وجود ہی نہیں.
اب بیٹا کا نعرہ لگا رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ بیٹا وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہاتھ ہوتا, جس کے پاس پیر ہوتا, جس کے پاس آنکھیں ہوتی, جس کے پاس زبان ہوتی, جس کے پاس جسم ہوتا, جس کے پاس پیٹ ہوتے, جس کا پاس وجود ہوتا, وہی بیٹا ہوتا. لیکن سنسار کا پیدا کرنے والا وہ خود پیدا ہوتا نہیں ہے, وہ کائنات کو پیدا کرتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور زور سے ذرا اپنے ماں باپ کے نام پر دونوں ہاتھ اٹھا کے بول دو سبحان اللہ. اپنے دادا دادی کے نام پہ, پردادا کے نام پہ, پورے خاندان کے نام پہ, غوث اعظم کے نام پہ, غریب نواز کے نام پہ, صابر پاک کے نام پہ, ساس سسر کے نام پہ. میں سمجھ رہا تھا نوجوانوں کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, چونکہ آج کل جیسی شادی ہوتی ہے نا لوگ بدل جاتا ہے. ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور سسر ابو ہو جاتا. ابو جی, امی جی. میں نے کہا حضرت یہ کیا ہوا یار؟ بولا صدیق اللہ بھائی لین دین بدل گیا. تو میں نے یہ باتیں آپ کو قریب کرنے کے لیے کہا. اسلام اتنا پوتر مذہب ہے کہ اسلام کی حقانیت نہ تیتیو نہ تریتیو استرتو نہ پیوچتے نہ آپچمو دسمو نہ پیوچتے چتمتی اچھے پروارتیچرم نمیدم ایکدم ساسا ایک ایک ود سنتوشم مہا پرم مہا سکھم مہا مدیم مہا بھگوتم مہا پرتھم مہا. اس سنسار میں جتنی چیزیں ہیں سب کا بنانے والا نہ دوسرا ہے, نہ تیسرا ہے, نہ چوتھا ہے, نہ پانچواں ہے, نہ چھٹا ہے, نہ ساتواں ہے, نہ آٹھواں ہے, نہ نواں ہے, نہ دسواں ہے, بلکہ سنسار کا پیدا کرنے والا مالک اللہ ایک ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان زور سے بولو اللہ ایک ہے بے شک. یار دل سے بولو اللہ. جس کی ایمان اور عقیدے مضبوط ہے دونوں ہاتھ لگا کے بولو اللہ. ماشاءاللہ پڑھوایا جائے, لیکن شادی میں بھی پڑھنا پڑے گا. میں جس دن دولہا بنو گے وہ انشاءاللہ ہمیں کوئی خراب بات تھوڑی نبی کی نعت پڑھنی ہے. دو چار 10 منٹ برداشت کر لیں. دیکھیے اتنی لمبی تقریر مت کرائیے چونکہ میں بھی بہار میں رہتا ہوں. ایک حضرت تقریر کر رہے تھے, ایک 80 سال کا چچا گھر میں گئے, اب موٹی لاٹھی لے کے آ گئے, اسٹیج کے سامنے ٹہلنے لگے. اب وہ حضرت باہر سے آیا, باپ جنم میں ویسی لاٹھی نہیں دیکھا. بولا چچا آپ لاٹھی لے کے گھر جائیے نا. بولا نا تم بولو, تم بول, ہمیں تم سے کوئی شکایت نہیں ہے, ہم تو اس کو تلاش رہے ہیں جس نے تم کو دعوت دیا. بولو گے تو تقریر نہیں ہوگی. اس غریب کی بھی 10 منٹ سن لو. بیٹھ جا بیٹا, بیٹھ جا, دعا کر دیں گے تیری جلدی شادی ہو جائے. ذرا مسکرا کے بول دو سبحان اللہ. اور زور سے, کتنا زور سے بولو اللہ. اور زور سے اللہ, اللہ, اور زور سے اللہ. دنیا کے جتنے مذہب کے لوگ ہیں لاسٹ میں وہی جا کے پہنچ گیا. 1 لاکھ کی پوجا کرنے کے بعد بھی کہتا ہے سب کا مالک ایک ہے. جہنم میں جا کے مار کھانے کے لائق ہو گیا تو آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوگا. ہمارا تو عقیدہ ہے اللہ کی وحدانیت پہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ہم گردنیں کٹاتے بھی اگر کوئی پوچھتے کہ تیرا خدا ہے کیا تو کہے گا ہاں میرا خدا ایک ہے. پرتھم مہا, کہ وہ مولا ایک ہے تو سب سے پہلے کس چیز کو جنم دیا, سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا. یہ دیکھیے ہمارے معراج بھائی کا سانگ ہے, یہودا کمپنی کی ہے,
پہلے کمپنی محک بنا بعد میں. شفیق اللہ کو دیکھ لو آپ لوگ بڑی آدھا گھنٹہ سے مستی لے رہے ہیں سبحان اللہ بھی بول رہے ہیں, لیکن پہلے شفیق اللہ مولانا بنا بعد میں, پہلے شفیق اللہ چترویدی بنا بعد میں, پہلے شفیق اللہ حافظ بنا بعد میں, پہلے شفیق اللہ قاری بنا بعد میں. اور اوپر چلیے پہلے عبدالعزیز حافظ ملت بنے بعد میں, پہلے مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہند بنے بعد میں, پہلے احمد رضا اعلیٰ حضرت بنے بعد میں. اور اوپر چلیے پہلے معین الدین غریب نواز بنے بعد میں, پہلے معین الدین ہندوستان کا راجہ بنے بعد میں. اور اوپر چلیے پہلے عبدالقادر غوث اعظم بنے بعد میں, پہلے عبدالقادر سرکار محی الدین بنے بعد میں. اور اوپر چلیے پہلے ابو بکر صدیق اکبر بنے, پہلے عمر فاروق اعظم بنے بعد میں, پہلے عثمان سخاوت کا تاجدار بنے بعد میں, پہلے علی شیر خدا بنے بعد میں, پہلے عامر شان صحابی بنے بعد میں, پہلے حسین شہیدوں کا امام بنے بعد میں. اور اوپر چلیے پہلے آدم شفیع اللہ بنے بعد میں, پہلے موسیٰ کلیم اللہ بنے بعد میں, پہلے عیسیٰ روح اللہ بنے بعد میں, پہلے ابراہیم خلیل اللہ بنے بعد میں, پہلے اسماعیل ذبیح اللہ بنے بعد میں, پہلے نوح نجی اللہ بنے بعد میں. لیکن قربان جاؤ اپنے آقا و مولا پر, میرا تیرا کائنات کا رسول پہلے بنے رسول اللہ آمنہ کا بیٹا ہونے بعد میں, پہلے بنے رسول اللہ عبداللہ کا لخت جگر بنے بعد میں. سبحان سبحان, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا شفیق اللہ چترویدی, نعرہ تکبیر. ذرا دونوں ہاتھ لہرا کے بول دو لبیک یا رسول اللہ. جو زندہ ہے وہی ہاتھ اٹھائے گا, لبیک یا رسول اللہ. میرے لیے نہیں اپنے نبی کے نام پہ لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ. پرتھم مہا بلوتم مہا. آج میں وہ تقریر کر رہا ہوں جو جلسوں میں کی جاتی ہے. اے بیٹا پھر آج کہیں بھی خواہش نہ بڑھ جائے. چائے پیئیں گے یار تمہاری, اور چائے سب لوگ بھی پیئیں گے, اور میں سمجھتا ہوں دن بھر میں 2-4 تو ہو ہی گئے ہوں گے. اگر رات میں چائے نہیں بھی ملی تو کیا بات ہے, تھوڑی ہم کو پردھان منتری بننا ہے. ذرا زور سے بولتا سبحان اللہ. بلوتم. اس مالک نے سب سے بڑے بلوان اور شکتیمان کس کو بنایا؟ چونکہ میں نیپال جنک پور کا رہنے والا ہوں. میں ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھ کے نکلا تو ایک پنڈت صاحب مل گئے, بولا شفیق اللہ بھائی نمسکار نمسکار. میں نے کہا صبح صبح نمسکار ٹھوکرے. بولا تمہارے مسجدوں میں گیا, تمہارے مسجدوں میں کچھ نہیں دیکھا. میں نے کہا یار ہمارے مسجدوں میں کچھ نہیں ہوتا, وہاں تو صرف رب کا جلوہ ہوتا ہے. تمہارے ویدوں میں لکھا ہوا ہے یہ جو شری رام انترم تم کے بل پیچوپی یہ پتیتے ویر شبویر شریعہ بان تشبہ پرمایا چاہشوانم یدا یدا دھرمشے دلال نمتی بھارت اب یدھ دھارم دھرمشے دلادوانم سوجم شامشے مدم شنونم جنم جگتی اوم جگتم تندیختن منجو دھاما کرکشروی صدرم پریترانای شادونا پریناش چدشکرتامم دھنم شنستا پنارتھائے چمبو آمی یوگے یوگے. اب پنڈی صاحب کا دماغ خراب ہوا, بولا یار مولانا ہو گیا. بولا تھوڑا بولا مولانا تھوڑا بہت تو پڑھ ہی لیا. بولا یار تم نے بہت سارا مطلب پڑھ دیا, پھر بھی تم کو نہیں معلوم ہے کہ سب سے بڑے بلوان کون ہے؟ میں نے کہا تو ہی تو بتا دے. بولا سب سے بڑے بلوان رام جی ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہا جب سیتا سے ویواہ کی بات ہوئی تو شرط لگایا جو دھنش کو توڑے گا اسی سے سیتا کی شادی ہوگی. بڑے بڑے ویر آئے, کوئی نہیں توڑا, رام نے اپنے ہاتھ میں لیا توڑ دیا. ایک صاحب کھڑے ہو گئے, بولا ہنومان سب سے بڑے بلوان ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہا جب لکشمن کو زندگی بچانے کے لیے, جیون کو ٹھلانے کے لیے لنکا پہاڑ پہ جانے کی ضرورت پڑی, کوئی نہ جا سکا, اور ہنومان گیا اپنے ہاتھ میں پورا لنکا پہاڑ اٹھا کے لے آیا. کہیں نہیں تو فوٹو میں ضرور دیکھا ہوگا.
میں نے کہا یہ تو ہنومان کی پریم کی بات ہے. ہنومان اکثر کہا کرتا میرے سینوں کو چیرو تو ایک طرف سیتا ایک طرف رام نظر ہے. میں نے کہا یہ اس کی پریم کی بات ہے, لیکن ہمارا ایمان ہے یہاں جتنے مسلمان بیٹھے ہیں نا, اگر ان کے سینہ کو چاک کیا جائے تو ایک طرف مکہ نظر آئے گا تو دوسری طرف مدینہ نظر آئے گا. زور سے بول دو, اور زور سے. میں نے کہا پنڈت صاحب کے تم نے ہسٹری تو بتا دیا, لیکن ایک بات بتاؤ, تو نے میرے نبی کے ہسٹری کو پڑھا ہے, لاسٹ پروفیٹ اس کا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جنم تیتھی کو پڑھا ہے, ان کے ہسٹری کو پڑھا؟ کہا نہیں نہیں. میں نے کہا سن, رام جی وہ ہے جس نے اپنے ہاتھ میں رکھ کے دھنش کو توڑا, ہنومان تو وہ ہے جس نے اپنے ہاتھ میں رکھ کر کے لنکا پہاڑ کو لایا, لیکن میرا رسول اتنے بڑے بلوان کہ انگلی کا اشارہ کیا تو چاند کو تو ٹکڑا میں کر دیا ہے. اتنے بڑے بلوان کہ انگلی کا اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. زور سے بول دے سبحان اللہ, اور زور سے. تھکے تو نہیں نا, ذرا زور سے اور زور سے. اتنا بولیے کی قسم خدا کی, یہاں سے جائیے تو بیوی دیکھے نا تو کہے یار لگتا ہے کہ تم بھی کہیں میک اپ کرا کے تو نہیں آیا, اتنا خوبصورت کیسے لگ رہا. جدھر سے آتا تو ٹینشن میں, اے چلو کی ماں, اے لڈو کی ماں. بھائی آج کل نام بھی ویسے لوگ رکھتے ہیں, بیٹا پیدا ہوگا تو نام رکھے گا لڈو. میں سمجھ گیا اس کے باپ کا نام ہے جلیبی, تب نا لڈو. بیٹی پیدا ہو جائے تو نام رکھے گا ٹینا, ہم سمجھ گئے اس کے ماں کا نام ہے اسٹیل. یہی سب نام لوگ رکھتے ہیں, اور آج کل تو ایسا ایسا نام ہے کہ ہم لوگوں کو ہجے کر کے لکھنا پڑتا ہے. نام بھی ایسا نہیں. تو ایک بڑا سیٹھ آدمی تھا جس کو 4 بیٹا پیدا ہوا, بیٹی نہیں ہوئی, مست. بڑے بیٹا کا نام رکھا سڑا, دوسرے کا نام رکھا ٹوٹا, تیسرے کا نام رکھا پھٹا, چوتھے کا نام رکھا پنچر. سمدھی جی اتفاق سے پہنچ گئے. صبح صبح جاڑے کا موسم, بولا یار بہت دور سے آ گیا, بھوک بہت لگی ہے, مہمان کو تو کھانا نہیں مانگنا چاہیے لیکن برداشت سے بھاری ہے. بولا ٹھیک ہے بھائی کھانا کھائیے گا. بولا او سڑا کھانا لے آؤ. بولا سڑا وہ بھی کھانا, سمجھی جا بھوک ختم, سڑا کھانا اور بھی کون ہے, کم سے کم بیٹھاؤ تو صحیح. بولا بیٹھو گے. بولا او ٹوٹا چارپائی لیا. بولا ٹوٹا وہ بھی چارپائی, ایک دم غصہ میں چوں. بولا میں بیٹھوں گا بھی نہیں, لیکن جانا بہت دور ہے, تھکا ہوں, سونے کا تو انتظام کرو. بولا ٹھیک ہے. بولا جاڑا ہے رجائی تو چاہیے. بولا رجائی لیا, لاؤ پھٹا رجائی لیا. ایک دم تھوڑی دور بھاگ کے چلا گیا, واپس آیا, قسم آنا ختم, رشتہ داری ختم. اگر بچانا ہے تو ایک کام کرو, ادھر سے پیدل آیا ہوں, ادھر کوئی سائیکل ہے تو دے دو. بولا سائیکل چاہیے. بولا وہ پنچر سائیکل لیا. ایسے ایسے نام رکھے. ماجد دیوبندی نے کہا تھا اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جا, 2 روز سے گھر میرے مہمان نہیں ہیں. نام ایسا رکھو کہ نام سے پتہ چل جائے. نام ہی رکھنا ہے بچے کا نام تو عبد القادر رکھو, نام رکھنا ہے تو معین الدین رکھو, نام رکھنا ہے تو علاء الدین رکھو, نام رکھنا ہے تو قطب الدین رکھو, نام رکھنا ہے تو شرف الدین رکھو, نام رکھنا ہے تو احمد
رضا رکھو، نام رکھنا ہے تو مصطفیٰ رضا رکھو، نام رکھنا ہے تو اختر رضا رکھو۔ جب بچہ بڑا ہوگا اور جب دشمن علیہ دین آئے گا نام احمد رضا ہوگا تو کہے گا خاک ہو جائے یا تو جل کر مگر ہم تو رضا، تم نے جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آتے ہیں، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک ذرا زور سے بول دیجئے، سبحان اللہ اور زور سے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اسلام۔ اگر آپ سے کوئی پوچھتے اسلام کہتے کس کو ہے تو کہہ دینا اسلام محبت کا نام ہے، اسلام پریمتا کا نام ہے، اسلام بھائی چارگی کا نام ہے، اسلام بدلہ نہیں لیتا۔ اسلام نہیں تو آج کل کی اور سب سے زیادہ بدلہ لینے میں آگے کون ہے؟ اور اگر ایک مرتبہ کہیں جھگڑے میں ہار گئی تو وہ ٹیم بنائے گی، چاہے تو 4 سال کیوں نہیں لگ جائے، جب اس کی ٹیم مضبوط ہو گئی۔ عرب میں ایک بڑھیا تھی، عرب کی ایک بڑھیا اور مصطفیٰ کا کردار، سبحان اللہ۔ بڑھیا کو معلوم ہوا کہ عرب میں ایک بالک ایسا آیا ہے کہ جو اس کو دیکھتا ہے نا اسی کا ہو جاتا۔ بڑھیا چلی گئی اپنے 360 خدا کے پاس، سارا منتر پڑھ کے اندرم مترم مرورم اگنیما عورت و دبیس مرورت وحنو علم ندی بڑا بہتا ودن کرم نمم بہت وشوان بہو وشواما سکراما ہوم دیو تتم جگت پتی وشینا شادو دمن نشتے اور گھوڑا اوڑتی۔ کہتی ہے اے میرا خدا اگر محمد مر گیا نا تو کھانسی بکری مرغی سب چڑھاؤں گی، لیکن اس بڑھیا کو معلوم نہیں تھا محمد مرنے کے لیے نہیں، مرنے والوں کو نئی زندگی دینے کے لیے آئے۔ جب بڑھیا کی منت پوری نہیں ہوئی تو بڑھیا اپنا کٹری مٹری چٹری پٹری جتنا نظر پڑتا سب باندھ لی، سوچی صبح صبح نکل جاؤں گی کسی کو بتائے گی۔ ایک دن بڑھیا دروازے پہ بیٹھ گئی، ایسا لگ رہا تھا کہ کسی مزدور کا انتظار کر رہی۔ اتنے میں رحمت للعالمین راحت العاشقین غریبوں کے آقا بے سہاروں کے آقا تشریف لائے۔ دیکھا بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے، بولا بوڑھی ماں آئے بیٹھی ہو، چہرہ دیکھتی ہے، بولتی ہے عرب کے لوگ چور ہیں، یہاں چوری بہت مشہور ہے، اور صبح صبح عرب کے لوگ چوری کرنے کے لیے آتے ہیں۔ چہرہ دیکھتی ہے تو کہتی ہے بیٹا عرب میں چوری تو ہے لیکن تیرا چہرہ بتا رہا ہے نا کہ تو چور نہیں معلوم ہو رہا۔ بیشا سبحان اللہ۔ کا بات کیا ہے بڑھی ماں بتانا؟ کہا میں بھاگنا چاہتی ہوں، کوئی میرے سامان اٹھانے والے نہیں۔ رحمت للعالمین فرماتے ہیں لاؤ میں ہی تمہارے گٹھری کو پہنچا دیتا ہوں۔ بیشا سبحان اللہ۔ اللہ کریم سارے کائنات کے مالک و مختار اپنے سر پہ گٹھری ڈالے، آگے آگے جا رہے ہیں، پیچھے بڑھیا گالی دیتی جا رہی ہے۔ عورتوں کو گالی دینے کی دشمنی ہوتی ہے، گاؤں دیہات میں چلے جاؤ تو وہ تو قبرستان پر کو نہیں چھوڑتی، وہ گالی دے جا رہی ہے، کبھی آمنہ کو گالی دے رہی ہے، کبھی عبداللہ کو گالی دے رہی ہے، کبھی عبد المطلب کو گالی دے رہی ہے، کبھی ہاشم کو گالی دے رہی ہے، کبھی عبد مناف کو گالی دے رہی ہے، گالی دیتی جا رہی ہے دیتی جا رہی ہے۔ میرے نبی مسکراتے چلے جا رہے ہیں، میرے نبی مسکراتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہے کسی کے بعد جگر، آج اگر ہمیں کوئی ایک گالی دیتا ہے نا تو ہم چاہتے ہیں 10 گالی دے۔ یہ ہم مسلمانوں نے یہ مزاج بنا لیا، اگر ایک چھاپر مارے تو سوچتے ہیں اس کو گولی ہی چلا کے ختم کر دو، اتنا بدلہ کا بھاؤ نا۔ لیکن ہمارے رحمت للعالمین
بڑھیا گالی دیتی جا رہی ہے، گالی دیتی جا رہی ہے، نبی مسکراتے چلے جا رہے ہیں۔ جب بڑھیا اپنے منزل پہ پہنچ گئی، آقا نے گٹری ڈال دیا، چلنے لگے، بڑھیا پیسہ نکالی، بولا بیٹا لے لو۔ کہا میں پیسہ لینے کے لیے پیدا نہیں ہوا، میں تو غریبوں کی حفاظت کے لیے پیدا ہوں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں چلا، بڑھیا کہتی ہے کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا عرب کا۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کان میں کرنے کی۔ بولا بتاؤ میں کس کے گھر کے بعد کے آئی ہوں، تم ہی کو بتاتی ہوں، تم کسی کو مت کہنا۔ بولا ہاں بتانا۔ کہا خاندان قریش میں ایک بالک آیا ہے جس کا نام محمد ہے، سنا ہوں وہ اتنا سندر ہے، جو اس کو دیکھتا ہے نا وہ اسی کا دیوانہ ہو جاتا ہے، وہ بہت بڑا جادوگر ہے، اسی کے ڈر سے میں بھاگ کے آ گئی، اس کو نہیں دیکھوں گی میرا کام خراب نہیں ہوگا۔ میرے نبی مسکرانے لگے، جانے لگے، چلنے لگے تو بڑھیا بولاتی ہے اے بیٹا میں نے اپنی دل کی بات کسی کو نہ بتائی، تجھے بتا دیا، لیکن جا تو رہے ہو ذرا اپنا نام تو بتا دو، تیرا نام کیا ہے، تیرے باپ کا نام کیا ہے۔ میرے آقا اپنے سر کو جھکاتے ہیں اور فرماتے ہیں بوڑھی ماں جس کو تو جادوگر کہہ رہی ہو، جس کے خاندان کو تو گالی دے رہی ہو، وہ محمد کوئی دوسرا نہیں ہے، وہ محمد ابن عبداللہ میں ہاں، وہ محمد ابن عبداللہ میں ہاں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ بڑھیا کی کٹری لے کے چلے لن نبی جی، اور نام نبی سنی بڑھیا یہ بولی کہ کلمہ پڑھا دو سرکار، اجیا ہے بے قرار اے شاہ مدنی۔ بڑھیا قدموں میں گر گئی، کہا دنیا والے جو کہہ رہے تھے محمد جادوگر ہے، جھوٹا ہے، وہ سارے کے سارے جھوٹا ہے، جن کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہو، جن کا کردار اتنا اعلیٰ ہو، وہ کوئی دوسرا نہیں ہوگا، وہ اللہ کا نبی ہوگا۔ قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی مجھے سب سے پہلے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دو۔ مصطفیٰ نے کہا ماں پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ مجھے مصطفیٰ نے کہا پہلے بھی مسلمان کیسے ہوتے تھے؟ جس اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہو نا، اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے حضرت حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان جب چلتے تھے نا تو ٹرین میں بس میں تو نقاب پہن لیتے تھے، چہرہ ڈھک لیتے تھے۔ کسی نے پوچھا کیوں ڈھک لیتے ہیں؟ کہا ایسی ڈھک لیتا ہوں کسی کی نیت خراب نہ ہو۔ کہا ہوتا کیا ہے؟ کہا لوگ مجھ کو چہرہ دیکھ کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا۔ عرب پورے بریلی کے علاقے میں لوگ جو کلمہ پڑھا حجت الاسلام کو دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ جب نبی کا غلام اتنا خوبصورت ہے تو نبی کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے قدر بھر دیتے ہیں شان زمانہ کی چھوڑی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آج ہم لوگ فیس بک، واٹس ایپ، یہ دنیا کے تھیٹروں میں دیکھتے ہیں، اگر وہ ٹائٹ پائجامہ پہنا تو ہم جو اتنا ٹائٹ پہنتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا پہن کے سلا یا سلا کے پہنا۔ اور اگر اس کو استنجا کرنے کے لیے بیٹھا دو نا تو لگے گا فٹ بال شروع، اسی میں لپٹ سپٹ۔ آج کا یہ مسلمان کوئی بتا سکتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو دیکھ کر کوئی کلمہ پڑھی ہے؟ کیونکہ ہم کو خود ہی نہیں پتا کہ لوگ ہم کو مسلمان سمجھتا ہے کہ نہیں، لائسنس سے نہیں ہے۔ چہرہ دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ آ رہا ہے کہ آ رہی ہے، اتنی ہے کہ دور ہے، پورا صاف۔ کچھ نوجوانوں کو تو میں نے کہا ہو میڈم، بولا حضرت میڈم نہیں میڈم، یہ حال ہے۔
مسجد میں اذان ہوتی ہے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آئی موبائل میں نہیں، افسوس، رونے کا مقام۔ علماء حاضر ہے، اذان جب مسجد سے آواز جائے نا تو جہاں جس حال میں ہو کھڑے ہو جاؤ، آگے نہ بڑھو، آواز بند کر دو، اس لیے کہ آزان کے وقت بات کرنے سے ہو سکتا ہے کہ تیرا ایمان پہ خاتمہ نہ ہو۔ آج بتاؤ کتنے لوگ اسے عمل کرتے ہیں؟ چچا لوگ ایک دم مست رہتے ہیں، لے کچھ کھا لے کچھ کھا، لیکن چچا لوگ کو معلوم نہیں قبر کی اندھیری کوٹری، جہاں سوال پوچھا جائے گا من نہ ٹھوکا، تو وہاں یہ نہیں کہا کہ پوتا کے بلا کے نام اس کو مدرسہ میں پڑھایا ہے، وہی جواب دے گا نہیں۔ جہاں سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اسی جگہ کا نام ہے قبر، اور جہاں ایک رشتہ بچا لیتا ہے اسی رشتہ کا نام ہے محبت مصطفیٰ۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ مسجدوں میں جاؤ، اپنا چہرہ اسلامی رکھو۔ اب غور کرو، اگر ہمارے سماج کی بہن بیٹیاں یہاں سے نغلوئے مارکیٹ میں چلی جائے بغیر دوپٹے کے، بغیر جسم سے کپڑا رکھے، اس کے سروں میں دوپٹہ نہ ہو، تو راستے میں کوئی بھی اباس فرما چاہے اسے ہاتھ لگا کے رکھے دے۔ لیکن یہی بہن بیٹیاں جب نقاب پہن کے پردے میں رہ کے مارکیٹوں میں چلی جاتی ہے تو چاہے ہندو سماج کے لوگ ہو، سکھ سماج کے لوگ ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، کوئی بھی ہو، یہ کہہ کے راستہ چھوڑ دیتا ہے انہیں راستہ دے دو، یہ فاطمہ کی کنیز آ رہی ہے، انہیں راستہ دے دو، یہ اسلام کی شہزادی آ رہی ہے۔ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ برباد ہے۔ اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے، اسلام کے شہزادوں تقریر سننا سے کیا بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس میں کہا اگر 99% کل سے مسجد چلی جائے اور اگر کوئی پوچھے نا مسجد میں کیوں آیا تو کہہ دینا آج تک دنیا دار تھے، آج اپنے رب کا وفادار بندہ بن گئے۔ بی بی کے لیے رسول اللہ خرید لے جاؤ، بڑا خوبصورت، کون سی دکان کھلی ہے؟ کتری کی دکان سے رات میں بیوی کو بولو نا کیا بات ہے، جب سے شادی ہوئی کبھی نہیں کھلایا اور آج کیا بات ہے؟ تو کہنا اس لیے کھلا رہا ہوں کہ کل سے نماز پڑھو، کل سے نماز پڑھو، اس کے بعد بھی نہیں نماز پڑھے تو جا کر کے بستر پہ چپ چاپ بیٹھ جاؤ، یہ لڈو کے بابا کہے ناراض ہو، اللہ اس وقت تک نہیں بولوں گا جب تک کہ تو نمازی نہ بن جاؤ، بے شک سمجھ لو، اور اس کے بعد بھی نہیں پڑے ایک چھاپا اتنا کس کے مارو کی چوٹ نہ لگے، لیکن چہرہ پہ مت مارنا، چہرے پہ مارنے سے نبی نے منع فرمایا، کسی کو چہرے پہ نہیں مارنا چاہیے، لیکن آج اپنا نوجوان کا تو چہرہ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب تو نمازی ہوگا تب نہ، اپنے پڑھتا ہے ہم کو نمازی بنانا ہے، آج سے جھوٹا بن، چائے پانی بن، خود نمازی بن جاؤ، خود عابد و شاکر بن جاؤ، ایسا نمازی بن جاؤ، ایسا نمازی بن جاؤ کہ جب تیرا جنازہ میر بہار کے کڑیوں سے نکلے تو اپنا بیگانہ کہنے پہ مجبور ہو جائے، یہ جس کا جنازہ جا رہا ہے یہ مصطفیٰ کے وفادار کا جنازہ جا رہا ہے، اسلام کے سچے بادشاہ کا جنازہ جا رہا ہے، اسلام کے مجاہد کا جنازہ۔ اس لیے حافظ ملت فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام کرو، زمین کے نیچے آرام کرو، زمین کے اوپر کام کیا تو کام کر لو،
ایمان کے ساتھ ساتھ ہم آپ نے بن پہ ہو لوگ سچ کی پابندی کریں، اپنے چہرے کو